الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. أخرجه الصحيح الجامع. محترم حاضرین اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ سب سے سچی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا درس قرآن حکیم کے فضائل پر ہوگا۔ اس موضوع کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا تعلق رمضان سے گہرا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، قرآن حکیم اتارا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی کھلی نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ اور یہ کتاب حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، شرک اور توحید، ان کے اندر فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ قرآن حکیم ایک عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم ایک تو اللہ کا کلام ہے، ملائکہ کے سردار جبرائیل امین لاتے ہیں کس کے پاس؟ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہ قرآن حکیم مہینوں میں سب سے زیادہ مبارک مہینے میں نازل ہوا، اور اس مبارک مہینے کی قدر والی رات میں اللہ نے اس کو اتارا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، روایت اس طرح ہے: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ یہ کتاب اللہ، یہ قرآن حکیم اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے۔ دیکھیے، اس قرآن حکیم کو رسی کہا گیا۔ ذرا رسی پہ غور کریں کہ ایک ایک تار باریک باریک کئی تاروں سے ملا کر ایک رسی بنائی جاتی ہے، اور یہ رسی بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر سامان لادنے کے لیے اس رسی کی مدد سے کھینچا جاتا ہے۔ بڑی بڑی وزنی چیزیں اسے کھینچی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس قرآن حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کو رسی کہا، یہ اللہ کی رسی ہے۔
جو آسمان سے زمین کی طرف پھیلی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ خالق اور مخلوق، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان یہ قرآن حکیم تعلق پیدا کراتا ہے، یہ قرآن حکیم تعلق پیدا کراتا ہے دونوں کے درمیان۔ اللہ کی پہچان اس کے اندر ہے، توحید کے تذکرے اس کے اندر ہیں، جنت و جہنم کے تذکرے اس کے اندر ہیں، اللہ کے حقوق اس کے اندر موجود ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ اور دیکھیے، کون انسان نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے، یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر انسان کی یہ چاہت ہے، ہر آدمی کی یہ تمنا ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش اور تڑپ ہے۔ اس راز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت کے اندر بتایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو کوئی یہ پسند کرے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس سے دوستی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں اور اس سے دوستی کریں، ایسے آدمی کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ یہ قرآن کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا کل فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا پڑے گا، محشر کا میدان ہوگا۔ حتی دنت الشمس علی رؤوسہم، سورج سروں پر ہوگا۔ گرمی کا کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا گرمی کا۔ اور یہ گرمی کا عالم، کسی کا پسینہ یہ گھٹنوں تک ہے، کسی کا پسینہ کمر تک ہے، کسی کا پسینہ سینے تک ہے، کانوں تک ہے۔ الغرض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہ ایسا عالم ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ دن ایسا دن ہے، بھائی بھائی کے سامنے سے بھاگے گا، بچے ماں کے سامنے سے بھاگیں گے، بچے باپ کے سامنے سے بھاگیں گے، اور بیوی شوہر کے سامنے سے، شوہر بیوی کے سامنے سے۔ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بڑے لاڑ سے ان کی پرورش کی اور بڑے اچھے انداز میں ان کی پرورش کی اور ان کا پورا پورا خیال رکھا، لیکن ایسے بچے ماں باپ کے سامنے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کی سوچے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس وقت آدمی روپیے پیسے کا محتاج نہیں، درہم و دینار کا محتاج نہیں، محتاج اس بات کا ہوگا کہ میرے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو جائے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ لیکن یہ سامنے سے دوڑیں گے، بھائی بھائی کے سامنے سے، بچے ماں باپ کے سامنے سے، ماں باپ بچوں کے سامنے سے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر اس کو نہیں ہوگی۔ وہ دن ایسا ہولناک اور ایسا بھیانک دن ہوگا، لیکن قربان جائیے ہمارے اسلام کی تعلیمات پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن حکیم سے اگر کوئی ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے فلہ بہ حسنۃ، اس کے لیے نیکیاں ہیں، والحسنۃ بعشر امثالها، اور 10 نیکیاں، ایک نیکی 10 کے مقام پہ پہنچتی ہے، ایک حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو اس پہ 30 نیکیاں اور اللہ اور جو بڑھا کے دینا چاہے دے سکتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے کہ صرف الف لام میم پڑھنے سے کم 30 نیکیاں ہیں۔ تو ایک آدمی اگر اپنی زندگی کا معمول بنائے اس قرآن حکیم کی تلاوت کو، روزانہ قرآن حکیم کا کچھ حصہ صبح میں، شام میں، یا صرف صبح میں یا صرف شام میں، جیسے اس کو سہولت ہے روزانہ پڑھتا رہے گا کچھ حصہ، تو کتنے حروف اس سے پڑھے گئے، اور قیامت کے دن وہ کیسی نیکیوں کے ڈھیر کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن حکیم کا اعزاز کیسے ہے کہ قرآن حکیم کو صرف پڑھنا ہی نہیں، اگر کوئی قرآن حکیم کو سنتا ہے تو اس کے سننے پر بھی اس کے لیے نیکیاں ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتب له حسنۃ وحسنۃ مضاعفۃ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی، قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے نیکیاں ہیں، کتب لہ حسنۃ مضاعفۃ، تو کئی گنا بڑھائی جانے والی نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، ومن تلاہا، بیٹے ذرا خاموش بیٹھ جاؤ، بہت درخواست، ومن تلاہا، اور جو اس کی تلاوت کرے گا، کانت لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے حق میں نور ہوگا، قیامت کے دن اس کے حق میں نور ہوگا۔ تو نور کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، قرآن حکیم کے اندر ایک سورت ہے سورہ نور، اور سورہ نور کے اندر ایک آیت ہے جس آیت کا نام آیت نور ہے۔ قیامت کے دن لوگ اندھیروں میں ہوں گے، یہ منافقین اور یہ کفار اندھیروں میں ہوں گے، اتنے اندھیرے میں ہوں گے، اللہ اکبر، ان کو وہ اندھیروں میں طے کرنا پڑے گا، لیکن مومنین جو ہوتے ہیں ان کے آگے روشنی ہوگی، ان کے آگے نور ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں کچھ دیر کے لیے بجلی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو کتنی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں جو روشن گھر ہے، بالکل ایسے ہی کہ قیامت کے دن اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے اندھیرے ہوں گے اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے روشنی ہوگی۔ اس میں سے ایک شکل یہ ہے جو دنیا میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، ان کے آگے نور ہوگا، ان کے آگے روشنی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی سے مالا مال فرمائے گا۔ اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے حدیث بڑی پیاری ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اخرجہ مسلم۔ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی قوم مجتمع قوم، جو بھی قوم جمع ہوتی ہے
اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے. وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کا تدارس کرتی ہے. تدارس کا معنی کیا ہے؟ تدارس کا معنی اللہ کی کتاب پڑھ کے اس کے معنی اور مفہوم کو سامنے والوں کو سمجھاتا ہے، اور سامنے والے کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر یہ مدرس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. یہ تدارس ہے. یہ تدارسونہ، قرآن حکیم کا تدارس کرتے ہیں. اور تدارس کا دوسرا مفہوم، آپ کو بھی قرآن حکیم یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ مجھے سنا رہے ہیں، تاکہ کوئی غلطی نظر آئے آپ میری اصلاح کریں، میں آپ کی اصلاح کروں. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر یہ قرآن حکیم کا تدارس ہوتا ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے. الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان کے اوپر اللہ سکون کو اتارتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں. اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود قریبی مقرب فرشتوں کے اندر کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ قرآن حکیم کا تدارس کیا، فلاں میرے بندے قرآن حکیم کے درس کو بیٹھ کے سنتے رہے. اس کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی. نمبر 1، ان کی زندگی سکون کی ہو جاتی ہے. الا نزلت علیہم السکینہ، ان کی زندگی کے اندر سکون، راحت، آرام، بے فکری کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ فکر مند زندگی، بے چین زندگی عذاب سے کم نہیں. اس کا حل قرآن حکیم کی تلاوت میں. اور وغشیتہم الرحمہ، ان کی حالات پہ اللہ کا رحم خاص ہوتا ہے. آدمی کے حالات یکساں نہیں رہتے، کبھی پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے، کبھی بلاؤں میں گھر جاتا ہے، کبھی قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے. ایسے کئی مسائل و مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں. لیکن قرآن حکیم کے تدارس کرنے والے بندوں کے لیے اللہ کا یہ خاص انعام ہے کہ اللہ ان پر اپنا خاص رحم اتار دیتا ہے. چلو میں تمہارے حالتوں پر رحم کر دیا. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے قرآن حکیم سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے. اور وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں. یہ کیا معمولی بات ہے، اللہ کے ملائکہ ہمیں گھیر لیں. اور چوتھی چیز، ان کا ذکر اللہ اپنے قریبی فرشتوں میں کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل سست ہے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جاتا. ایک آدمی نبیوں کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو لیکن عمل نہیں ہے اس کا تو کچھ فائدہ نہیں. جسے لوگ کہتے ہیں نا ہم قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ لیں گے، نہیں، ان کا عمل ان کو کام آئے گا. اور قیامت کے دن کسی کا دامن نہیں ہوگا، سب ننگے بدن. یہ کہنا ہی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو بہرحال قرآن حکیم کے تدارس سے، لیکن اللہ کی کتاب کے تدارس پر، اللہ کی کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے پر یہ فضیلت ہے، کسی اور کی لکھی ہوئی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے پر یہ فضائل نہیں. اس لیے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. اللہ کی کتاب شرط ہے کہ اور کتاب شرط نہیں ہے. دیکھیے یہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، یہ اس قرآن حکیم کے ذریعے سے اللہ بہت ساری قوموں کو ترقی دیا، سر بلندیاں عطا فرمایا، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کے ذریعے سے ذلیل اور رسوا کر دیا. کیوں؟ جو لوگ اس قرآن حکیم کو پڑھتے رہے، اس کی تلاوت کرتے رہے، اس پہ عمل ان کا ہوتا رہا، ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ سر بلندیاں عطا فرمایا. اور جو قوم اس سے اعراض کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس سے دوری کو اختیار کر لیا، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا ان پر،
تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جن جن ادوار میں لوگ قرآن حکیم سے لگاؤ رکھے تھے، ساری دنیا کے اندر ان کا بڑا احترام تھا، ان کا بڑا اکرام تھا، ان کی بڑی عزت تھی۔ لیکن جیسے جیسے زمانے گزرتے گئے، لوگ قرآن حکیم سے دور ہوتے گئے، اللہ کا عذاب ان کو اٹھا لیا، اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اخرجہ مسلم۔ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کتنی ہی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، سر بلندیاں عطا فرماتا ہے، ویضع به آخرین، اور کتنی ہی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پسماندگی میں لاتا ہے، زوال تک لاتا ہے۔ دیکھیے کہ قیامت کے دن کے مناظر ہمیں معلوم ہیں، عالم بالا کے مناظر۔ جس کے اندر احساس والا دل ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ قیامت کا منظر ایسا منظر۔ قیامت کے دن آدمی کی کئی تمنائیں جو ہیں اس کے اندر، میری کوئی سفارش کر، میری کوئی سفارش کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کیا ہے، اس کا بھی انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن حکیم کو اگر ہم پڑھیں گے، یہ قرآن حکیم کی ہم تلاوت کریں گے، یہ قرآن حکیم قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا، آ کر اللہ سے حجت کرے گا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اخرجہ مسلم۔ یہ روایت مسلم کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه، اس لیے کہ یہ قرآن، فا جواب ہے، فإنه، اس لیے کہ یہ قرآن یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل فرما، یہاں تک کہ جنت میں یہ لے جائے گا۔ یہ کس آدمی کے لیے جو دنیا میں اس قرآن کو پڑھتا تھا، اور یہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے معانی و مطالب پہ غور و فکر کرتا تھا، اور غور و فکر کر کے ان احکامات پہ عمل کرتا تھا جو احکامات اس کے اندر مذکور ہیں، اور ان چیزوں سے بچتا تھا دنیا میں جو اس کے اندر بچنے کے احکامات ہیں، بچنے کا حکم جہاں جہاں ہے ان برائیوں سے بچتا تھا اور ان نیکیوں کو کرتا تھا جس کے کرنے کا حکم۔ تو ایسے آدمی کے لیے یہ قرآن حکیم آئے گا اور حجت کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اور جنت میں داخل کرائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے تقدمہ سورۃ البقرۃ و سورۃ البقرۃ و آل عمران، کہ قرآن تو کیا بلکہ سب سے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران رہیں گے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران یہ دونوں آئیں گے، آ کر اللہ سے حجت کریں گے، اور کر اللہ سے یہ کہیں گے اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس کو جنت میں داخل کر دے، تو اس کو معاف کر دے، یہاں تک کہ وہ دو صورتیں اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ کون سی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ بات سارے قرآن کے تعلق سے ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر احکامات کی بھرمار ہے، کتنے احکامات سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، تجارت کے، سود کے، اور سورہ بقرہ کے اندر ایک عظیم آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے، اور آمنا، اس سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عرش کے خزانوں میں سے، الغرض سورہ بقرہ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران، یہ عظیم صورتیں ہیں، تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، یہ دونوں صورتیں حجت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت،
یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، والقرآن یقول منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان، اخرجہ البخاری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ اور یہ قرآن، دیکھیے یہ قرآن کا تعلق رمضان سے گہرا ہے، رمضان میں روزے ہیں، رمضان میں روزے ہیں، یہ روزہ اور یہ قرآن، یہ دونوں قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے اور قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے اور شہوت سے روک کے رکھا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اس کو نیند سے رات میں روک کے رکھا تھا، میری سفارش قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا اور دونوں کی سفارش کرتے ہوئے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں، ہم روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ یہ روزے یہ قرآن ہمیں قیامت کے دن سفارش کرے ہماری اور ہمیں جنت میں لے جائے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل القرآن الحمدللہ رب العالمین، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ، بڑی اہم سورت ہے یہ۔ اب آگے آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کو یاد کرتے تھے، قرآن مجید کو پڑھتے تھے، قرآن مجید پر جن کا عمل تھا، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامت فیقول یا ربی حل له فیلبس تاج الکرامت ثم یقول یا ربی زدہ فیلبس حلۃ الکرامت ثم یقول ارضی عنہ فیرضى عنہ فیقول اقرأ ورقی ویزاد بکل آیت حسنۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، یجیء القرآن یوم القیامت، اور کہے گا اے میرے پروردگار حل لہ، اس کو تو پہنا، اس کو تو پہنا، تو اللہ تعالی کیا کرے گا، حکم دے گا تو اس کو تاج، کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا قرآن حکیم اے اللہ اسی پر بس نہیں، زد ہو اور زیادہ کچھ اس کو عطا فرما، تو خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی جو اس سے بہترین چیز ہے وہ۔ اور پھر قرآن کہے گا اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، فیرضى عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہیں گے اقرا، تم قرآن حکیم کو پڑھو، ورقی، اور جنت کے جو درجات ہیں ان درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ یزاد بکل آیت حسنۃ، ہر آیت کے بدلے میں تم کو نیکی زیادہ کر کے دی جائے گی۔ قرآن حکیم جیسے دنیا میں پڑھتا تھا ایسے وہاں پر بھی پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اور جنت کے درجات کو چڑھنے کے لیے بھی کہا جائے گا۔ قرآن پڑھتا رہے گا قاری اور جنت کے درجات میں بلند ہوتا رہے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، ہر انسان کے، ہر آدمی کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وزیر ہوتا ہے، اس کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کوئی آفیسر ہوتا ہے، اس کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اسلام کی تعلیمات پر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی اہلین من الناس خاصہ، اللہ کے بعض لوگ ہیں جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے خاص قریبی لوگ ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں، جواب دیا گیا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ، دنیا میں جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے، قرآن کو حفظ کرتے تھے، قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے تھے، قرآن کی آیتوں پہ عمل کرتے تھے، عمل ہے اہم چیز، عمل کرتے تھے، وہ لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ، یہ قرآن والے لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ ان کو بہت نزدیک رکھتا ہے، بہت قریب رکھتا ہے اللہ۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر کتنی نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ اکبر، کیا کوئی گن سکتا ہے؟
کیا کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو کبھی تم سے یہ کاؤنٹنگ نہیں ہو پائے. لیکن ایسی نعمتوں میں صرف 2 نعمتیں ایسی، اتنی ساری نعمتوں میں آج کاؤنٹنگ کی کیسی کیسی مشنری آ گئی، اب قیامت تک کیسی کیسی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتی. وہ عاجز ہے، نہیں کر سکتی. گرمی کو تول سکتی ہے، سردی کو تول سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی مشنری نہیں آئی اللہ کی نعمتوں کو گن سکے. اللہ نے خود فرمایا کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. لیکن ایسی لاتعداد نعمتوں میں صرف 2 نعمتیں ایسی ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 نعمتیں ایسی ہیں جس پر رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز ہے، اور نعمتوں پر یہ چیز نہیں ہے. وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ پہلی نعمت ایک وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم دیا، یعنی قرآن حکیم کو وہ حفظ کیا، قرآن حکیم کو وہ یاد کیا. فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، رات کی گھڑیوں میں، دن کی گھڑیوں میں وہ کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. اس کو دیکھ کر آدمی حسد اور رشک کر سکتا ہے کاش یہ قرآن حکیم ایسا مجھے بھی یاد ہو جائے، میں بھی بالکل ایسے ہی صبح کی گھڑیوں میں، شام کی گھڑیوں میں یہ جیسے کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے نمازوں کے اندر اور نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، ایسے میں بھی کرنے لگ جاؤں. رشک جائز. اور دوسری صورت ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیا ہے فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، صبح کی گھڑیوں میں وہ خرچ کرتا ہے، شام کی گھڑیوں میں وہ خرچ کرتا ہے. اس کو دیکھ کر کے رشک جائز ہے، کاش اللہ مجھے بھی ایسا مالدار بنا دے، ایسا مالدار بنا دے تو میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی صبح شام خرچ کروں گا. دیکھیے آج ہمارا رشک اور حسد کسی پر، وہ عمارت بنا دیا میں بھی بناؤں، وہ اچھی بہترین سواری خرید دیا مجھے بھی خریدنا ہے، وہ اس مقام پہ پہنچ گیا دولت کے، چاہے جو راستہ بھی ہو حلال حرام کی تمیز کے بغیر مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے. لیکن دوستو اللہ کے کتنے بندے جو قرآن حکیم کے حفاظ ہیں ان کو دیکھ کے رشک کرو اور ویسے قرآن حکیم کو یاد کرنے کی کوشش کرو. کتنے بندے مالدار ہیں، اور مالداروں میں جو لوگ اللہ کے راستے میں صبح و شام خرچ کرتے ہیں وہ ان کے خرچ کی صفت پہ رشک کرنا چاہیے. اور قیامت کا منظر سب کو معلوم ہے کتنا ہولناک منظر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. بھائی بھائی سے بھاگے گا، جیسے ہم نے ابھی سنا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ کو، کوئی کسی کا پرسان حال وہاں پر نہیں ہوگا. ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم اعزاز سے نوازا. قرآن حکیم کے قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أخرجه البخاری. یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن حکیم کا ماہر، اللہ اکبر، قرآن حکیم کا ماہر. ہر آدمی اپنے پیشے میں ماہر ہے. بلڈر اپنے پیشے میں ماہر ہے، انجینئر اپنے پیشے میں ماہر ہے، ایک طبیب اپنے پیشے کا ماہر ہے، ایک تاجر اپنی تجارت میں ماہر ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی فن کا ماہر ہے.
لیکن اس ماہر انسان کا کیا کہنا جو قرآن کا ماہر ہے؟ الماہر بالقرآن، قرآن حکیم کا ماہر ہے۔ اللہ اکبر! قرآن حکیم کا ماہر کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کو اچھی طرح یاد رکھا ہے۔ یہ آیت کہاں ہے اسے پوچھو، پھٹ سے بتا دے، پھٹ سے بتا دے۔ میرے ایک بھائی ہیں پھوپھی صاحب، حافظ عمران، میں ان سے جب بھی کسی آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں وہ ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کا پتہ بتاتا ہے۔ ہاں؟ ایسے کھولو، 7ویں پارے میں آؤ، دوسرے پیج کو دیکھو، نیچے سے اوپر سے آؤ، چوتھی لائن آدھے سے شروع ہے آیت۔ اللہ ان کے علم اور اضافہ عطا فرمائے۔ بیچارہ اتنے اچھے انداز میں کوئی بھی آیت پوچھو، یہ پارا کھولو، آدھے پارے سے 2 لائن پہلے دیکھو، کوئی بھی آیت پوچھو۔ الماہر بالقرآن، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیامت کے دن جن کا جو ذکر خیر یہاں پہ آ رہا ہے شامل فرمائے۔ قرآن حکیم کا ماہر، ایک تو حفظ اچھا رکھا ہے، یہ ماہر ہے قرآن کا، اور دوسرا وہ آدمی ایک تو حفظ اچھا رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید ہے، اس کی تجوید سے تلاوت کرتا ہوں، تجوید کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے علوم سے واقف ہو، تفسیر کے اصولوں سے واقف ہو، قرآن حکیم کے ترجمے سے واقف ہو، قرآن حکیم کی تفسیر سے واقف ہو۔ یہ ہے الماہر بالقرآن، قرآن حکیم کا ماہر۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے سفیر مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سفرہ، سفرہ کسے کہتے ہیں؟ مسافر کی جمع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق سفرہ سفیر کی جمع ہے۔ سفیر ایک ملک سے، ایک ملک اور دوسرے ملک کے درمیان کے لوگوں میں تعلقات کو اچھے بناتا ہے، یہ سفیر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ سفیر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سفیر کی جمع سفرہ ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی یہ فرشتے لوگوں کے درمیان تعلقات کو اچھے بنانے والے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بہت لمبی ہے، بہت بڑی ہے، ان کے مختلف قسم کے کام ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں، ان میں سے بعض فرشتوں کا کام لوگوں کے اندر تعلقات کو اچھے بنانا ہوتا ہے۔ یہ سفیر کی جمع ہے، سفر کرام، سفرۃ الکرام، اور وہ باعزت فرشتے ہیں، ان کا بڑا احترام ہے اللہ کے پاس، بررہ، اور نیک فرشتے ہیں وہ۔ اللہ اکبر! ایسے عظیم فرشتے کھڑے ہوں گے، ایسے عظیم فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کی صف میں یہ قرآن کے ماہر کو کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس آدمی کا، ہاں؟ کتنی عزت ہے اس آدمی کی، اللہ اکبر! جو قرآن کی مہارت دنیا میں بڑی تکلیف سے حاصل کیا، قیامت کے دن ایسے مقرر فرشتوں کے صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن۔ اس کے بعد ایک دوسرے قاری کا ذکر ہے، والذی یقرأ القرآن، اور ایک وہ آدمی جو قرآن ویتتعتع، اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وہ ماہر نہیں ہے قرآن، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ کیوں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے؟ یا تو وہ صحیح سے نہیں پڑھا ہے، یا تو اس کی زبان میں لکونت ہے، یا تو کسی وجہ سے وہ اٹک اٹک کے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور وہ اٹک اٹک کے پڑھنا اس کے اوپر جو ہے گراں گزرتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے پڑھنے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی جب تم کو قرآن صحیح سے پڑھنے نہیں آ رہا تو قرآن نہیں پڑھو، بند کر کے، الٹا گناہ ہوگا اس سے، اتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہو، نہیں پڑھنا، اسے قرآن کو بے عزتی، قرآن کی بے حرمتی ہوگی۔ اللہ کے عظیم اور آخری نبی و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے بند کر کے نہیں رکھنا ہے بلکہ پڑھنا ہے۔ وہ جو تکلیف اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا، لہو اجران، اس کو 2 اجر، ایک پڑھنے کا
اور اٹکنے کی وجہ سے جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے اس کا ایک اجر ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی رافت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے. اللہ بندوں کو جیسے بھی چاہے اجر و ثواب دینا ہی چاہتا ہے. اجر و ثواب کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے بندوں کو، دعوت دیتا ہے بندوں کو کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹے کام قرآن حکیم کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. دیکھیے ابو داؤد کی حدیث ہے، یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، جنت کے جو درجات ہیں ان درجات پہ تم چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، ورتقی، اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور دنیا میں جیسے تم ترتیل کے ساتھ، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ہر آیت پہ رک رک کے، ہر آیت پہ ٹہر ٹہر کے، جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے ایسے رک رک کے، کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں جیسے پڑھتے تھے رک رک کے ایسے تم پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، تو تمہاری جنت کے اندر منزل اور جنت کے اندر تمہارا درجہ وہ ہوگا جہاں پر تم آخری آیت کو تم پڑھ کے ختم کرتے ہو. ہاں، دنیا میں جو تم آخری آیت پڑھے تھے وہی آیت جو تم پڑھتے پڑھتے جاتے 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 جہاں وہ آیت ختم ہو جائے گی وہ تمہارا آخری، وہی تمہاری منزل ہے، وہ تمہارا مقام ہے. ہاں، کتنا قرآن حکیم کسی کو یاد ہے، کسی کو پورا قرآن حکیم یاد ہے، کسی کو آدھا یاد ہے، کسی کو چند پارے یاد ہیں، کسی کو چند سورتیں یاد ہیں، لیکن سب سے یہی کہا جائے گا تم چڑھتے جاؤ. جس کو جتنا زیادہ ہوگا وہ جنت کے اتنے درجات کو پار کرتے ہوئے پہنچ جائے گا. اور جو جس قدر یاد کیا تھا دنیا میں، پڑھتا تھا، صرف یاد نہیں کیا تھا بلکہ پڑھتا تھا، اس کو وہاں پہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور درجات چڑھنے کے لیے کہا جائے گا. جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہی اس کی آخری منزل ہے. دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کا ذکر آپ نے کیا اور کرتے ہوئے کہا ان تین لوگوں کی عزت کرنا اللہ کی عزت اور اللہ کے اکرام کی علامت ہے، اللہ کی عزت کی نشانی ہے. وہ آپ نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر العال فیہ والجاف منہ والجاف عنہ وذی السلطان المقسط. اخرجہ ابو داؤد. یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا، جس کے بال حالت اسلام میں سفید ہوئے، ایسے مسلمان کی عزت کرنا. اللہ اکبر. ایک مسلمان کا احترام اللہ کے پاس کس قدر ہے، کس قدر ہے. آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو لوگ اس سے دور ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ کیا بول رہا ہے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا، اور وحامل القرآن، اور ایسے قرآن کے پڑھنے والے کی عزت جو قرآن کا قاری نہ تو قرآن حکیم میں تکلف سے غلو کرتا ہے اور نہ ہی اس سے منہ پھیرتا ہے، منہ موڑتا ہے. ایسے قاری کی عزت کرنا. وذی السلطان المقسط، اور انصاف پسند بادشاہ کی عزت کرنا. دیکھیے انصاف پسند بادشاہ اللہ کو بہت پیارا انسان ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے. اگر وہ انصاف نہیں بھی کیا تو رعایا اس کو مار نہیں سکتی، لیکن پھر بھی وہ انصاف سے کام لے رہا ہے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. یہ تینوں کی عزت کرنا، یہ تینوں کی عزت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ تعالی، یہ اللہ کی عزت کی علامت ہے، یہ اللہ کے احترام کی علامت ہے. تو اندازہ لگائیے دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم کا پڑھنے والا
جو قرآن حکیم کے اندر نہ تو تکلف سے غلو کرتا ہے اور نہ ہی اسے منہ موڑتا ہے، ایسا معتدل انسان قرآن حکیم سے تعلق رکھنے والا، اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت اپنی عزت سے جوڑ کے بتا رہا ہے، کتنا بڑا مقام۔ اور آخری میں ایک بات میں کہوں گا کہ دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں اور کتنے کتنے عہدوں میں فائز ہیں، کیسے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن کائنات کے بہترین انسان صرف دو ہی۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ تم میں کا بہتر انسان جو قرآن کو سیکھتا ہے اور جو کچھ سیکھا اس کو دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا سیکھنے والا اور قرآن حکیم کا سکھانے والا، قرآن حکیم کا استاد اور قرآن حکیم کا شاگرد، یہ دونوں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ قرآن حکیم کے کائنات کے سب سے بہترین انسانی چاہو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے۔ یہ قرآن حکیم اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس طریقے سے یہ موبائل ہم خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے، مینول بک، اس کے اندر اس کو کیسے آپریشن کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بک کے اندر سمجھایا جاتا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم کریں گے تو یہ ہمارا ہینڈ سیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ قیمتی چیز خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، یہ کتاب لے کے بھیجا۔ اس کتاب کے اندر ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے، ہمارے نکاح کے مسائل، ہماری تجارت کے آداب، ہماری میراث کے مسائل، ہمارے بچوں کے احکامات۔ جانور دنیا میں بہت زیادہ ہیں، کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے، پرندے بے شمار ہیں، کون سا پرندہ حلال ہے، کون سا پرندہ حرام ہے، باپ کا کیا درجہ ہے، ماں کا کیا مقام ہے، کنبے قبیلے کیا چیز ہیں، رشتے کیا چیز ہیں، ظلم کتنا بڑا جرم ہے، ہمدردی کتنی بڑی نیکی ہے۔ الغرض ایسے بے شمار باتیں، زندگی گزارنے کے اصول اس کے اندر بیان ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی کتاب کے خلاف ہوگی، سنت کے خلاف ہوگی، اور ہمارا انجام دوزخ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے فضائل کو سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے عمل کے بعد ہمیں قیامت کے دن جو اعزازات اللہ رکھا ہے وہ اعزازات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔